ملک چھوڑ دیا۔ صوبیہ گھر کے دائرے میں قید ہو گئی، لیکن وقت ان کے دل سے یادیں مٹا نہ سکا۔ پھر ایک دن صوبیہ اب ایک اسکول میں پرنسپل بن چکی تھی۔ جب ایک تعلیمی کانفرنس میں شریک ہوتی ہے تو ایک مقرر کی آواز سنتے ہی ساکت رہ جاتی ہے۔ وہ حسن تھا، جو مشہور شاعر اور استاد بن چکا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہ اپنی نظم پڑھتا ہے، جس میں ہر لفظ صوبیہ کے لیے ہوتا ہے، ہر سطر اس کے خاموشی کو جواب دیتی ہے۔ سب کے سامنے وہ کہتا ہے، کچھ رشتے وقت سے نہیں ارادے سے جیتے ہیں۔ صوبیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور خاموش ہاں ایک نئی شروعات بن کی جاتی ہے، ایسی شروعات جو معاشرے کے ڈر سے نہیں دل کے حوصلے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں دیجیے، اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صوبیہ پشاور کی ایک پرانی مگر باوقار پشتون فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ سنجیدہ، خاموش اور ہر بات میں ماں باپ کی عزت کو مقدم رکھنے والی وہ یونیورسٹی میں اردو ادب کی طالبہ تھی۔ کتابوں سے محبت کرتی تھی اور دل میں چھپی ہوئی خواہش رکھتی کہ کبھی کوئی اسے لفظوں میں چاہے، بنا شرط، بنا تقاضے کے۔ حسن لاہور سے آیا ہوا ایک ذہین اور کھلا مزاج لڑکا، جو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ شاعری کا بھی شوقین تھا، اس یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر آیا تھا۔ وہ صوبیہ سے پہلی بار لائبریری میں ملا، جہاں پر ایک پرانی کتاب دونوں کے نظریں ایک ساتھ پڑھے۔ وہ معمولی لمحہ ایک خاموش آغاز بن گیا، پھر ملاقاتیں ہوئی، پھر کتابوں کے تبادلے، پھر نظموں میں چھپی باتیں اور دلوں میں چھپے جذبات۔ حسن صوبیہ سے محبت کرنے لگا، وہ اسے نہ صرف پڑھتا بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ ویورز، صوبیہ کو بھی اس کے خلوص نے جو کر لیا، مگر وہ ایک خوف کے ساتھ جیتی تھی۔ اپنے والد، جنہوں نے اس کے بڑے بہن کو صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ اس نے اپنے پسند سے شادی کی تھی۔ صوبیہ کے لیے اپنی محبت کو زبان دینا گناہ جیسا تھا، اور حسن کے لیے چپ رہنا سزا۔ جب حسن نے رشتہ بھیجا تو صوبیہ کے والد نے بغیر ملے انکار کر دیا کہ ہم بیٹیوں کو بیچا نہیں کرتے، محبت نہیں سنتے۔ صوبیہ نے چپ سے آگے بڑھے، مگر اس کے دل وہی رہ گیا۔ سالوں گزر گئے، حسن نے ملک چھوڑ دیا۔ صوبیہ گھر کے دائرے میں قید ہو گئی، لیکن وقت ان کے دل سے یادیں مٹا نہ سکا۔ پھر ایک دن صوبیہ اب ایک اسکول میں پرنسپل بن چکی تھی۔ جب ایک تعلیمی کانفرنس میں شریک ہوتی ہے تو ایک مقرر کی آواز سنتے ہی ساکت رہ جاتی ہے۔ وہ حسن تھا، جو مشہور شاعر اور استاد بن چکا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہ اپنی نظم پڑھتا ہے، جس میں ہر لفظ صوبیہ کے لیے ہوتا ہے، ہر سطر اس کے خاموشی کو جواب دیتی ہے۔ سب کے سامنے وہ کہتا ہے، کچھ رشتے وقت سے نہیں ارادے سے جیتے ہیں۔ صوبیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور خاموش ہاں ایک نئی شروعات بن کی جاتی ہے، ایسی شروعات جو معاشرے کے ڈر سے نہیں دل کے حوصلے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں دیجیے، اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صوبیہ پشاور کی ایک پرانی مگر باوقار پشتون فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ سنجیدہ، خاموش اور ہر بات میں ماں باپ کی عزت کو مقدم رکھنے والی وہ یونیورسٹی میں اردو ادب کی طالبہ تھی۔ کتابوں سے محبت کرتی تھی اور دل میں چھپی ہوئی خواہش رکھتی کہ کبھی کوئی اسے لفظوں میں چاہے، بنا شرط، بنا تقاضے کے۔ حسن لاہور سے آیا ہوا ایک ذہین اور کھلا مزاج لڑکا، جو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ شاعری کا بھی شوقین تھا، اس یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر آیا تھا۔ وہ صوبیہ سے پہلی بار لائبریری میں ملا، جہاں پر ایک پرانی کتاب دونوں کے نظریں ایک ساتھ پڑھے۔ وہ معمولی لمحہ ایک خاموش آغاز بن گیا، پھر ملاقاتیں ہوئی، پھر کتابوں کے تبادلے، پھر نظموں میں چھپی باتیں اور دلوں میں چھپے جذبات۔ حسن صوبیہ سے محبت کرنے لگا، وہ اسے نہ صرف پڑھتا بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ ویورز، صوبیہ کو بھی اس کے خلوص نے جو کر لیا، مگر وہ ایک خوف کے ساتھ جیتی تھی۔ اپنے والد، جنہوں نے اس کے بڑے بہن کو صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ اس نے اپنے پسند سے شادی کی تھی۔ صوبیہ کے لیے اپنی محبت کو زبان دینا گناہ جیسا تھا، اور حسن کے لیے چپ رہنا سزا۔ جب حسن نے رشتہ بھیجا تو صوبیہ کے والد نے بغیر ملے انکار کر دیا کہ ہم بیٹیوں کو بیچا نہیں کرتے، محبت نہیں سنتے۔ صوبیہ نے چپ سے آگے بڑھے، مگر اس کے دل وہی رہ گیا۔ سالوں گزر گئے، حسن نے ملک چھوڑ دیا۔ صوبیہ گھر کے دائرے میں قید ہو گئی، لیکن وقت ان کے دل سے یادیں مٹا نہ سکا۔ پھر ایک دن صوبیہ اب
ایک اسکول میں پرنسپل بن چکی تھی۔ جب ایک تعلیمی کانفرنس میں شریک ہوتی ہے تو ایک مقرر کی آواز سنتے ہی ساکت رہ جاتی ہے۔ وہ حسن تھا جو مشہور شاعر اور استاد بن چکا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہ اپنی نظم پڑھتا ہے جس میں ہر لفظ صوفیہ کے لیے ہوتا ہے، ہر سطر اس کے خاموشی کو جواب دیتی ہے۔ سب کے سامنے وہ کہتا ہے کچھ رشتے وقت سے نہیں ارادے سے جیتے ہیں۔ صوفیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور خاموشیاں ایک نئی شروعات بن کی جاتی ہے، ایسی شروعات جو معاشرے کے ڈر سے نہیں دل کے حوصلے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں دیجیے اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صوفیہ پشاور کی ایک پرانی مگر باوقار پشتون فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ سنجیدہ، خاموش اور ہر بات میں ماں باپ کی عزت کو مقدم رکھنے والی وہ یونیورسٹی میں اردو ادب کی طالبہ تھی۔ کتابوں سے محبت کرتی تھی اور دل میں چھپی ہوئی خواہش رکھتی تھی کہ کبھی کوئی اسے لفظوں میں چاہے، بنا شرط، بنا تقاضے کے۔ حسن لاہور سے آیا ہوا ایک ذہین اور کھلا مزاج لڑکا جو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ شاعری کا بھی شوقین تھا، اس یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر آیا تھا۔ وہ صوفیہ سے پہلی بار لائبریری میں ملا جہاں پر ایک پرانی کتاب دونوں کے نظریں ایک ساتھ پڑھے۔ وہ معمولی لمحہ ایک خاموش آغاز بن گیا، پھر ملاقاتیں ہوئی، پھر کتابوں کے تبادلے، پھر نظموں میں چھپی باتیں اور دلوں میں چھپے جذبات۔ حسن صوفیہ سے محبت کرنے لگا، وہ اسے نہ صرف پڑھتا بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ ویورز، صوفیہ کو بھی اس کے خلوص نے جو کر لیا، مگر وہ ایک خوف کے ساتھ جیتی تھی۔ اپنے والد جنہوں نے اس کے بڑے بہن کو صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ اس نے اپنے پسند سے شادی کی تھی، صوفیہ کے لیے اپنی محبت کو زبان دینا گناہ جیسا تھا اور حسن کے لیے چپ رہنا سزا۔ جب حسن نے رشتہ بھیجا تو صوفیہ کے والد نے بغیر ملے انکار کر دیا کہ ہم بیٹیوں کو بیچا نہیں کرتے، محبت نہیں سنتے۔ صوفیہ نے چپ سے آگے بڑھے مگر اس کے دل وہی رہ گیا۔ سالوں گزر گئے، حسن نے ملک چھوڑ دیا، صوفیہ گھر کے دائرے میں قید ہو گئی، لیکن وقت ان کے دل سے یادیں مٹا نہ سکا۔ پھر ایک دن صوفیہ اب ایک اسکول میں پرنسپل بن چکی تھی۔ جب ایک تعلیمی کانفرنس میں شریک ہوتی ہے تو ایک مقرر کی آواز سنتے ہی ساکت رہ جاتی ہے۔ وہ حسن تھا جو مشہور شاعر اور استاد بن چکا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہ اپنی نظم پڑھتا ہے جس میں ہر لفظ صوفیہ کے لیے ہوتا ہے، ہر سطر اس کے خاموشی کو جواب دیتی ہے۔ سب کے سامنے وہ کہتا ہے کچھ رشتے وقت سے نہیں ارادے سے جیتے ہیں۔ صوفیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور خاموشیاں ایک نئی شروعات بن کی جاتی ہے، ایسی شروعات جو معاشرے کے ڈر سے نہیں دل کے حوصلے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں دیجیے اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صوفیہ پشاور کی ایک پرانی مگر باوقار پشتون فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ سنجیدہ، خاموش اور ہر بات میں ماں باپ کی عزت کو مقدم رکھنے والی وہ یونیورسٹی میں اردو ادب کی طالبہ تھی۔ کتابوں سے محبت کرتی تھی اور دل میں چھپی ہوئی خواہش رکھتی تھی کہ کبھی کوئی اسے لفظوں میں چاہے، بنا شرط، بنا تقاضے کے۔ حسن لاہور سے آیا ہوا ایک ذہین اور کھلا مزاج لڑکا جو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ شاعری کا بھی شوقین تھا، اس یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر آیا تھا۔ وہ صوفیہ سے پہلی بار لائبریری میں ملا جہاں پر ایک پرانی کتاب دونوں کے نظریں ایک ساتھ پڑھے۔ وہ معمولی لمحہ ایک خاموش آغاز بن گیا، پھر ملاقاتیں ہوئی، پھر کتابوں کے تبادلے، پھر نظموں میں چھپی باتیں اور دلوں میں چھپے جذبات۔ حسن صوفیہ سے محبت کرنے لگا، وہ اسے نہ صرف پڑھتا بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ ویورز، صوفیہ کو بھی اس کے خلوص نے جو کر لیا، مگر وہ ایک خوف کے ساتھ جیتی تھی۔ اپنے والد جنہوں نے اس کے بڑے بہن کو صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ اس نے اپنے پسند سے شادی کی تھی، صوفیہ کے لیے اپنی محبت کو زبان دینا گناہ جیسا تھا اور حسن کے لیے چپ رہنا سزا۔ جب حسن نے رشتہ بھیجا تو صوفیہ کے والد نے بغیر ملے انکار کر دیا کہ ہم بیٹیوں کو بیچا نہیں کرتے، محبت نہیں سنتے۔ صوفیہ نے چپ سے آگے بڑھے مگر اس کے دل وہی رہ گیا۔ سالوں گزر گئے، حسن نے ملک چھوڑ دیا، صوفیہ گھر کے دائرے میں قید ہو گئی، لیکن وقت ان کے دل سے یادیں مٹا نہ سکا۔ پھر ایک دن صوفیہ اب
ایک اسکول میں پرنسپل بن چکی تھی۔ جب ایک تعلیمی کانفرنس میں شریک ہوتی ہے تو وہ ایک مقرر کی آواز سنتے ہی ساکت رہ جاتی ہے۔ وہ حسن تھا جو مشہور شاعر اور استاد بن چکا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہ اپنی نظم پڑھتا ہے جس میں ہر لفظ صوفیہ کے لیے ہوتا ہے، ہر سطر اس کے خاموشی کو جواب دیتی ہے۔ سب کے سامنے وہ کہتا ہے کچھ رشتے وقت سے نہیں ارادے سے جیتے ہیں۔ صوفیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور خاموشیاں ایک نئی شروعات بن کی جاتی ہے، ایسی شروعات جو معاشرے کے ڈر سے نہیں دل کے حوصلے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں دیجیے اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صوفیہ پشاور کی ایک پرانی مگر باوقار پشتون فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ سنجیدہ، خاموش اور ہر بات میں ماں باپ کی عزت کو مقدم رکھنے والی وہ یونیورسٹی میں اردو ادب کی طالبہ تھی۔ کتابوں سے محبت کرتی تھی اور دل میں چھپی ہوئی خواہش رکھتی تھی کہ کبھی کوئی سے لفظوں میں چاہے، بنا شرط بنا تقاضے کے۔ حسن لاہور سے آیا ہوا ایک ذہین اور کھلا مزاج لڑکا جو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ شاعری کا بھی شوقین تھا، اس یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر آیا تھا۔ وہ صوفیہ سے پہلی بار لائبریری میں ملا جہاں پر ایک پرانی کتاب دونوں کے نظریں ایک ساتھ پڑھے۔ وہ معمولی لمحہ ایک خاموش آغاز بن گیا، پھر ملاقاتیں ہوئی، پھر کتابوں کے تبادلے، پھر نظموں میں چھپی باتیں اور دلوں میں چھپے جذبات۔ حسن صوفیہ سے محبت کرنے لگا، وہ اسے نہ صرف پڑھتا بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ ویورز، صوفیہ کو بھی اس کے خلوص نے جو کر لیا، مگر وہ ایک خوف کے ساتھ جیتی تھی۔ اپنے والد جنہوں نے اس کے بڑے بہن کو صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ اس نے اپنے پسند سے شادی کی تھی۔ صوفیہ کے لیے اپنی محبت کو زبان دینا گناہ جیسا تھا اور حسن کے لیے چپ رہنا سزا۔ جب حسن نے رشتہ بھیجا تو صوفیہ کے والد نے بغیر ملے انکار کر دیا کہ ہم بیٹے کو بیچا نہیں کرتے، محبت نہیں سنتے۔ صوفیہ نے چپ سے آگے بڑھے مگر اس کے دل وہی رہ گیا۔ سالوں گزر گئے، حسن نے ملک چھوڑ دیا، صوفیہ گھر کے دائرے میں قید ہو گئی، لیکن وقت ان کے دل سے یادیں مٹا نہ سکا۔ پھر ایک دن صوفیہ اب ایک اسکول میں پرنسپل بن چکی تھی۔ جب ایک تعلیمی کانفرنس میں شریک ہوتی ہے تو وہ ایک مقرر کی آواز سنتے ہی ساکت رہ جاتی ہے۔ وہ حسن تھا جو مشہور شاعر اور استاد بن چکا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہ اپنی نظم پڑھتا ہے جس میں ہر لفظ صوفیہ کے لیے ہوتا ہے، ہر سطر اس کے خاموشی کو جواب دیتی ہے۔ سب کے سامنے وہ کہتا ہے کچھ رشتے وقت سے نہیں ارادے سے جیتے ہیں۔ صوفیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور خاموشیاں ایک نئی شروعات بن کی جاتی ہے، ایسی شروعات جو معاشرے کے ڈر سے نہیں دل کے حوصلے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں دیجیے اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صوفیہ پشاور کی ایک پرانی مگر باوقار پشتون فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ سنجیدہ، خاموش اور ہر بات میں ماں باپ کی عزت کو مقدم رکھنے والی وہ یونیورسٹی میں اردو ادب کی طالبہ تھی۔ کتابوں سے محبت کرتی تھی اور دل میں چھپی ہوئی خواہش رکھتی تھی کہ کبھی کوئی سے لفظوں میں چاہے، بنا شرط بنا تقاضے کے۔ حسن لاہور سے آیا ہوا ایک ذہین اور کھلا مزاج لڑکا جو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ شاعری کا بھی شوقین تھا، اس یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر آیا تھا۔ وہ صوفیہ سے پہلی بار لائبریری میں ملا جہاں پر ایک پرانی کتاب دونوں کے نظریں ایک ساتھ پڑھے۔ وہ معمولی لمحہ ایک خاموش آغاز بن گیا، پھر ملاقاتیں ہوئی، پھر کتابوں کے تبادلے، پھر نظموں میں چھپی باتیں اور دلوں میں چھپے جذبات۔ حسن صوفیہ سے محبت کرنے لگا، وہ اسے نہ صرف پڑھتا بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ ویورز، صوفیہ کو بھی اس کے خلوص نے جو کر لیا، مگر وہ ایک خوف کے ساتھ جیتی تھی۔ اپنے والد جنہوں نے اس کے بڑے بہن کو صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ اس نے اپنے پسند سے شادی کی تھی۔ صوفیہ کے لیے اپنی محبت کو زبان دینا گناہ جیسا تھا اور حسن کے لیے چپ رہنا سزا۔ جب حسن نے رشتہ بھیجا تو صوفیہ کے والد نے بغیر ملے انکار کر دیا کہ ہم بیٹے کو بیچا نہیں کرتے، محبت نہیں سنتے۔ صوفیہ نے چپ سے آگے بڑھے مگر اس کے دل وہی رہ گیا۔ سالوں گزر گئے، حسن نے ملک چھوڑ دیا، صوفیہ گھر کے دائرے میں قید ہو گئی، لیکن وقت ان کے دل سے یادیں مٹا نہ سکا۔ پھر ایک دن صوفیہ اب
ایک اسکول میں پرنسپل بن چکی تھی۔ جب ایک تعلیمی کانفرنس میں شریک ہوتی ہے تو وہ ایک مقرر کی آواز سنتے ہی ساکت رہ جاتی ہے۔ وہ حسن تھا جو مشہور شاعر اور استاد بن چکا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہ اپنی نظم پڑھتا ہے جس میں ہر لفظ صوفیہ کے لیے ہوتا ہے، ہر سطر اس کے خاموشی کو جواب دیتی ہے۔ سب کے سامنے وہ کہتا ہے کچھ رشتے وقت سے نہیں ارادے سے جیتے ہیں۔ صوفیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور خاموشیاں ایک نئی شروعات بن کی جاتی ہے، ایسی شروعات جو معاشرے کے ڈر سے نہیں دل کے حوصلے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں دیجیے اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صوفیہ پشاور کی ایک پرانی مگر باوقار پشتون فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ سنجیدہ، خاموش اور ہر بات میں ماں باپ کی عزت کو مقدم رکھنے والی وہ یونیورسٹی میں اردو ادب کی طالبہ تھی۔ کتابوں سے محبت کرتی تھی اور دل میں چھپی ہوئی خواہش رکھتی تھی کہ کبھی کوئی سے لفظوں میں چاہے، بنا شرط بنا تقاضے کے۔ حسن لاہور سے آیا ہوا ایک ذہین اور کھلا مزاج لڑکا جو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ شاعری کا بھی شوقین تھا، اس یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر آیا تھا۔ وہ صوفیہ سے پہلی بار لائبریری میں ملا جہاں پر ایک پرانی کتاب دونوں کے نظریں ایک ساتھ پڑھے۔ وہ معمولی لمحہ ایک خاموش آغاز بن گیا، پھر ملاقاتیں ہوئی، پھر کتابوں کے تبادلے، پھر نظموں میں چھپی باتیں اور دلوں میں چھپے جذبات۔ حسن صوفیہ سے محبت کرنے لگا، وہ اسے نہ صرف پڑھتا بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ ویورز، صوفیہ کو بھی اس کے خلوص نے جو کر لیا، مگر وہ ایک خوف کے ساتھ جیتی تھی۔ اپنے والد جنہوں نے اس کے بڑے بہن کو صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ اس نے اپنے پسند سے شادی کی تھی، صوفیہ کے لیے اپنی محبت کو زبان دینا گناہ جیسا تھا اور حسن کے لیے چپ رہنا سزا۔ جب حسن نے رشتہ بھیجا تو صوفیہ کے والد نے بغیر ملے انکار کر دیا کہ ہم بیٹے کو بیچا نہیں کرتے، محبت نہیں سنتے۔ صوفیہ نے چپ سے آگے بڑھے مگر اس کے دل وہی رہ گیا۔ سالوں گزر گئے، حسن نے ملک چھوڑ دیا، صوفیہ گھر کے دائرے میں قید ہو گئی، لیکن وقت ان کے دل سے یادیں مٹا نہ سکا۔ پھر ایک دن صوفیہ اب ایک اسکول میں پرنسپل بن چکی تھی۔ جب ایک تعلیمی کانفرنس میں شریک ہوتی ہے تو وہ ایک مقرر کی آواز سنتے ہی ساکت رہ جاتی ہے۔ وہ حسن تھا جو مشہور شاعر اور استاد بن چکا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہ اپنی نظم پڑھتا ہے جس میں ہر لفظ صوفیہ کے لیے ہوتا ہے، ہر سطر اس کے خاموشی کو جواب دیتی ہے۔ سب کے سامنے وہ کہتا ہے کچھ رشتے وقت سے نہیں ارادے سے جیتے ہیں۔ صوفیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور خاموشیاں ایک نئی شروعات بن کی جاتی ہے، ایسی شروعات جو معاشرے کے ڈر سے نہیں دل کے حوصلے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں دیجیے اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صوفیہ پشاور کی ایک پرانی مگر باوقار پشتون فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ سنجیدہ، خاموش اور ہر بات میں ماں باپ کی عزت کو مقدم رکھنے والی وہ یونیورسٹی میں اردو ادب کی طالبہ تھی۔ کتابوں سے محبت کرتی تھی اور دل میں چھپی ہوئی خواہش رکھتی تھی کہ کبھی کوئی سے لفظوں میں چاہے، بنا شرط بنا تقاضے کے۔ حسن لاہور سے آیا ہوا ایک ذہین اور کھلا مزاج لڑکا جو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ شاعری کا بھی شوقین تھا، اس یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر آیا تھا۔ وہ صوفیہ سے پہلی بار لائبریری میں ملا جہاں پر ایک پرانی کتاب دونوں کے نظریں ایک ساتھ پڑھے۔ وہ معمولی لمحہ ایک خاموش آغاز بن گیا، پھر ملاقاتیں ہوئی، پھر کتابوں کے تبادلے، پھر نظموں میں چھپی باتیں اور دلوں میں چھپے جذبات۔ حسن صوفیہ سے محبت کرنے لگا، وہ اسے نہ صرف پڑھتا بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ ویورز، صوفیہ کو بھی اس کے خلوص نے جو کر لیا، مگر وہ ایک خوف کے ساتھ جیتی تھی۔ اپنے والد جنہوں نے اس کے بڑے بہن کو صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ اس نے اپنے پسند سے شادی کی تھی، صوفیہ کے لیے اپنی محبت کو زبان دینا گناہ جیسا تھا اور حسن کے لیے چپ رہنا سزا۔ جب حسن نے رشتہ بھیجا تو صوفیہ کے والد نے بغیر ملے انکار کر دیا کہ ہم بیٹے کو بیچا نہیں کرتے، محبت نہیں سنتے۔ صوفیہ نے چپ سے آگے بڑھے مگر اس کے دل وہی رہ گیا۔ سالوں گزر گئے، حسن نے ملک چھوڑ دیا، صوفیہ گھر کے دائرے میں قید ہو گئی، لیکن وقت ان کے دل سے یادیں مٹا نہ سکا۔ پھر ایک دن صوفیہ اب
ایک اسکول میں پرنسپل بن چکی تھی۔ جب ایک تعلیمی کانفرنس میں شریک ہوتی ہے تو ایک مقرر کی آواز سنتے ہی ساکت رہ جاتی ہے۔ وہ حسن تھا جو مشہور شاعر اور استاد بن چکا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہ اپنی نظم پڑھتا ہے جس میں ہر لفظ صوفیہ کے لیے ہوتا ہے، ہر سطر اس کی خاموشی کو جواب دیتی ہے۔ سب کے سامنے وہ کہتا ہے کچھ رشتے وقت سے نہیں ارادے سے جیتے ہیں۔ صوفیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور خاموشیاں ایک نئی شروعات بن کی جاتی ہے، ایسی شروعات جو معاشرے کے ڈر سے نہیں دل کے حوصلے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں دیجیے، اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صوفیہ پشاور کی ایک پرانی مگر باوقار پشتون فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ سنجیدہ، خاموش اور ہر بات میں ماں باپ کی عزت کو مقدم رکھنے والی وہ یونیورسٹی میں اردو ادب کی طالبہ تھی۔ کتابوں سے محبت کرتی تھی اور دل میں چھپی ہوئی خواہش رکھتی تھی کہ کبھی کوئی سے لفظوں میں چاہے، بنا شرط بنا تقاضے کے۔ حسن لاہور سے آیا ہوا ایک ذہین اور کھلا مزاج لڑکا جو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ شاعری کا بھی شوقین تھا، اس یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر آیا تھا۔ وہ صوفیہ سے پہلی بار لائبریری میں ملا جہاں پر ایک پرانی کتاب دونوں کے نظریں ایک ساتھ پڑھے۔ وہ معمولی لمحہ ایک خاموش آغاز بن گیا، پھر ملاقاتیں ہوئی، پھر کتابوں کے تبادلے، پھر نظموں میں چھپی باتیں اور دلوں میں چھپے جذبات۔ حسن صوفیہ سے محبت کرنے لگا، وہ اسے نہ صرف پڑھتا بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ ویورز، صوفیہ کو بھی اس کے خلوص نے جو کر لیا، مگر وہ ایک خوف کے ساتھ جیتی تھی۔ اپنے والد جنہوں نے اس کے بڑے بہن کو صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ اس نے اپنے پسند سے شادی کی تھی، صوفیہ کے لیے اپنی محبت کو زبان دینا گناہ جیسا تھا اور حسن کے لیے چپ رہنا سزا۔ جب حسن نے رشتہ بھیجا تو صوفیہ کے والد نے بغیر ملے انکار کر دیا کہ ہم بیٹے کو بیچا نہیں کرتے، محبت نہیں سنتے۔ صوفیہ نے چپ سے آگے بڑھے مگر اس کے دل وہی رہ گیا۔ سالوں گزر گئے، حسن نے ملک چھوڑ دیا، صوفیہ گھر کے دائرے میں قید ہو گئی، لیکن وقت ان کے دل سے یادیں مٹا نہ سکا۔ پھر ایک دن صوفیہ اب ایک اسکول میں پرنسپل بن چکی تھی۔ جب ایک تعلیمی کانفرنس میں شریک ہوتی ہے تو ایک مقرر کی آواز سنتے ہی ساکت رہ جاتی ہے۔ وہ حسن تھا جو مشہور شاعر اور استاد بن چکا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہ اپنی نظم پڑھتا ہے جس میں ہر لفظ صوفیہ کے لیے ہوتا ہے، ہر سطر اس کی خاموشی کو جواب دیتی ہے۔ سب کے سامنے وہ کہتا ہے کچھ رشتے وقت سے نہیں ارادے سے جیتے ہیں۔ صوفیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور خاموشیاں ایک نئی شروعات بن کی جاتی ہے، ایسی شروعات جو معاشرے کے ڈر سے نہیں دل کے حوصلے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں دیجیے، اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صوفیہ پشاور کی ایک پرانی مگر باوقار پشتون فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ سنجیدہ، خاموش اور ہر بات میں ماں باپ کی عزت کو مقدم رکھنے والی وہ یونیورسٹی میں اردو ادب کی طالبہ تھی۔ کتابوں سے محبت کرتی تھی اور دل میں چھپی ہوئی خواہش رکھتی تھی کہ کبھی کوئی سے لفظوں میں چاہے، بنا شرط بنا تقاضے کے۔ حسن لاہور سے آیا ہوا ایک ذہین اور کھلا مزاج لڑکا جو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ شاعری کا بھی شوقین تھا، اس یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر آیا تھا۔ وہ صوفیہ سے پہلی بار لائبریری میں ملا جہاں پر ایک پرانی کتاب دونوں کے نظریں ایک ساتھ پڑھے۔ وہ معمولی لمحہ ایک خاموش آغاز بن گیا، پھر ملاقاتیں ہوئی، پھر کتابوں کے تبادلے، پھر نظموں میں چھپی باتیں اور دلوں میں چھپے جذبات۔ حسن صوفیہ سے محبت کرنے لگا، وہ اسے نہ صرف پڑھتا بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ ویورز، صوفیہ کو بھی اس کے خلوص نے جو کر لیا، مگر وہ ایک خوف کے ساتھ جیتی تھی۔ اپنے والد جنہوں نے اس کے بڑے بہن کو صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ اس نے اپنے پسند سے شادی کی تھی، صوفیہ کے لیے اپنی محبت کو زبان دینا گناہ جیسا تھا اور حسن کے لیے چپ رہنا سزا۔ جب حسن نے رشتہ بھیجا تو صوفیہ کے والد نے بغیر ملے انکار کر دیا کہ ہم بیٹے کو بیچا نہیں کرتے، محبت نہیں سنتے۔ صوفیہ نے چپ سے آگے بڑھے مگر اس کے دل وہی رہ گیا۔ سالوں گزر گئے، حسن نے ملک چھوڑ دیا، صوفیہ گھر کے دائرے میں قید ہو گئی، لیکن وقت ان کے دل سے یادیں مٹا نہ سکا۔ پھر ایک دن صوفیہ اب
एक स्कूल में प्रिंसिपल बन चुकी थी। जब एक तालीमी कॉन्फ्रेंस में शरीक होती है तो एक मुकर्रर की आवाज़ सुनते ही साकत रह जाती है। वो हसन था जो मशहूर शायर और उस्ताद बन चुका था। स्टेज पर खड़े होकर वो अपनी नज़म पढ़ता है जिसमें हर लफ्ज़ सोफिया के लिए होता है, हर सतर इसके खामोशी को जवाब देती है। सबके सामने वो कहता है कुछ रिश्ते वक़्त से नहीं इरादे से जीते हैं। सोफिया की आंखों से बहते आंसू और खामोशियाँ एक नई शुरुआत बन की जाती है, ऐसी शुरुआत जो मुआशरे के डर से नहीं दिल के हौसले से होती है। अगर आप इस ड्रामा से के हवाले से अपने राय की जाल देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, सोफिया पेशावर की एक पुरानी मगर बावकार पुश्तून फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। संजीदा, खामोश और हर बात में माँ बाप की इज़्ज़त को मुकद्दम रखने वाली वो यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब की तालबा थी। किताबों से मोहब्बत करती थी और दिल में छुपी हुई ख्वाहिश रखती थी कि कभी कोई इसे लफ्ज़ों में चाहे, बिना शर्त बिना तकाजे के। हसन लाहौर से आया हुआ एक ज़हीन और खुला मिजाज लड़का जो इंजीनियरिंग के साथ साथ शायरी का भी शौकीन था। इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर आया था। वो सोफिया से पहली बार लाइब्रेरी में मिला जहाँ पर एक पुरानी किताब दोनों के नज़रें एक साथ पढ़े। वो मामूली लम्हा एक खामोश आगाज़ बन गया। फिर मुलाकातें हुई, फिर किताबों के तबादले, फिर नज़मों में छुपी बातें और दिलों में छुपे जज्बात। हसन सोफिया से मोहब्बत करने लगा। वो उसे न सिर्फ पढ़ता बल्कि समझता भी था। व्यूअर्स, सोफिया को भी इसके खलूस ने जो कर लिया, मगर वो एक खौफ के साथ जीती थी। अपने वालिद जिन्होंने इसके बड़े बहन को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया था कि उसने अपने पसंद से शादी की थी। सोफिया के लिए अपनी मोहब्बत को ज़बान देना गुनाह जैसा था और हसन के लिए चुप रहना सज़ा। जब हसन ने रिश्ता भेजा तो सोफिया के वालिद ने बग़ैर मिले इनकार कर दिया कि हम बेटियों को बेचा नहीं करते, मोहब्बत नहीं सुनते। सोफिया ने चुप से आगे बढ़े मगर इसके दिल वही रह गया। सालों गुजर गए, हसन ने मुल्क छोड़ दिया। सोफिया घर के दायरे में कैद हो गई, लेकिन वक्त उनके दिल से यादें मिटा ना सका। फिर एक दिन सोफिया अब एक स्कूल में प्रिंसिपल बन चुकी थी। जब एक तालीमी कॉन्फ्रेंस में शरीक होती है तो एक मुकर्रर की आवाज़ सुनते ही साकत रह जाती है। वो हसन था जो मशहूर शायर और उस्ताद बन चुका था। स्टेज पर खड़े होकर वो अपनी नज़म पढ़ता है जिसमें हर लफ्ज़ सोफिया के लिए होता है, हर सतर इसके खामोशी को जवाब देती है। सबके सामने वो कहता है कुछ रिश्ते वक़्त से नहीं इरादे से जीते हैं। सोफिया की आंखों से बहते आंसू और खामोशियाँ एक नई शुरुआत बन की जाती है, ऐसी शुरुआत जो मुआशरे के डर से नहीं दिल के हौसले से होती है। अगर आप इस ड्रामा से के हवाले से अपने राय की जाल देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, सोफिया पेशावर की एक पुरानी मगर बावकार पुश्तून फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। संजीदा, खामोश और हर बात में माँ बाप की इज़्ज़त को मुकद्दम रखने वाली वो यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब की तालबा थी। किताबों से मोहब्बत करती थी और दिल में छुपी हुई ख्वाहिश रखती थी कि कभी कोई इसे लफ्ज़ों में चाहे, बिना शर्त बिना तकाजे के। हसन लाहौर से आया हुआ एक ज़हीन और खुला मिजाज लड़का जो इंजीनियरिंग के साथ साथ शायरी का भी शौकीन था। इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर आया था। वो सोफिया से पहली बार लाइब्रेरी में मिला जहाँ पर एक पुरानी किताब दोनों के नज़रें एक साथ पढ़े। वो मामूली लम्हा एक खामोश आगाज़ बन गया। फिर मुलाकातें हुई, फिर किताबों के तबादले, फिर नज़मों में छुपी बातें और दिलों में छुपे जज्बात। हसन सोफिया से मोहब्बत करने लगा। वो उसे न सिर्फ पढ़ता बल्कि समझता भी था। व्यूअर्स, सोफिया को भी इसके खलूस ने जो कर लिया, मगर वो एक खौफ के साथ जीती थी। अपने वालिद जिन्होंने इसके बड़े बहन को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया था कि उसने अपने पसंद से शादी की थी। सोफिया के लिए अपनी मोहब्बत को ज़बान देना गुनाह जैसा था और हसन के लिए चुप रहना सज़ा। जब हसन ने रिश्ता भेजा तो सोफिया के वालिद ने बग़ैर मिले इनकार कर दिया कि हम बेटियों को बेचा नहीं करते, मोहब्बत नहीं सुनते। सोफिया ने चुप से आगे बढ़े मगर इसके दिल वही रह गया। सालों गुजर गए, हसन ने मुल्क छोड़ दिया। सोफिया घर के दायरे में कैद हो गई, लेकिन वक्त उनके दिल से यादें मिटा ना सका। फिर एक दिन सोफिया अब
ایک اسکول میں پرنسپل بن چکی تھی۔ جب ایک تعلیمی کانفرنس میں شریک ہوتی ہے تو ایک مقرر کی آواز سنتے ہی ساکت رہ جاتی ہے۔ وہ حسن تھا جو مشہور شاعر اور استاد بن چکا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہ اپنی نظم پڑھتا ہے جس میں ہر لفظ صوفیہ کے لیے ہوتا ہے، ہر سطر اس کے خاموشی کو جواب دیتی ہے۔ سب کے سامنے وہ کہتا ہے کچھ رشتے وقت سے نہیں ارادے سے جیتے ہیں۔ صوفیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور خاموشیاں ایک نئی شروعات بن کی جاتی ہے، ایسی شروعات جو معاشرے کے ڈر سے نہیں دل کے حوصلے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں دیجیے اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صوفیہ پشاور کی ایک پرانی مگر باوقار پشتون فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ سنجیدہ، خاموش اور ہر بات میں ماں باپ کی عزت کو مقدم رکھنے والی وہ یونیورسٹی میں اردو ادب کی طالبہ تھی۔ کتابوں سے محبت کرتی تھی اور دل میں چھپی ہوئی خواہش رکھتی تھی کہ کبھی کوئی سے لفظوں میں چاہے، بنا شرط بنا تقاضے کے۔ حسن لاہور سے آیا ہوا ایک ذہین اور کھلا مزاج لڑکا جو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ شاعری کا بھی شوقین تھا، اس یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر آیا تھا۔ وہ صوفیہ سے پہلی بار لائبریری میں ملا جہاں پر ایک پرانی کتاب دونوں کے نظریں ایک ساتھ پڑھے۔ وہ معمولی لمحہ ایک خاموش آغاز بن گیا، پھر ملاقاتیں ہوئی، پھر کتابوں کے تبادلے، پھر نظموں میں چھپی باتیں اور دلوں میں چھپے جذبات۔ حسن صوفیہ سے محبت کرنے لگا، وہ اسے نہ صرف پڑھتا بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ ویورز، صوفیہ کو بھی اس کے خلوص نے جو کر لیا، مگر وہ ایک خوف کے ساتھ جیتی تھی۔ اپنے والد جنہوں نے اس کے بڑے بہن کو صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ اس نے اپنے پسند سے شادی کی تھی، صوفیہ کے لیے اپنی محبت کو زبان دینا گناہ جیسا تھا اور حسن کے لیے چپ رہنا سزا۔ جب حسن نے رشتہ بھیجا تو صوفیہ کے والد نے بغیر ملے انکار کر دیا کہ ہم بیٹے کو بیچا نہیں کرتے، محبت نہیں سنتے۔ صوفیہ نے چپ سے آگے بڑھے مگر اس کے دل وہی رہ گیا۔ سالوں گزر گئے، حسن نے ملک چھوڑ دیا، صوفیہ گھر کے دائرے میں قید ہو گئی، لیکن وقت ان کے دل سے یادیں مٹا نہ سکا۔ پھر ایک دن صوفیہ اب ایک اسکول میں پرنسپل بن چکی تھی۔ جب ایک تعلیمی کانفرنس میں شریک ہوتی ہے تو ایک مقرر کی آواز سنتے ہی ساکت رہ جاتی ہے۔ وہ حسن تھا جو مشہور شاعر اور استاد بن چکا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہ اپنی نظم پڑھتا ہے جس میں ہر لفظ صوفیہ کے لیے ہوتا ہے، ہر سطر اس کے خاموشی کو جواب دیتی ہے۔ سب کے سامنے وہ کہتا ہے کچھ رشتے وقت سے نہیں ارادے سے جیتے ہیں۔ صوفیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور خاموشیاں ایک نئی شروعات بن کی جاتی ہے، ایسی شروعات جو معاشرے کے ڈر سے نہیں دل کے حوصلے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں دیجیے اور ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صوفیہ پشاور کی ایک پرانی مگر باوقار پشتون فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ سنجیدہ، خاموش اور ہر بات میں ماں باپ کی عزت کو مقدم رکھنے والی وہ یونیورسٹی میں اردو ادب کی طالبہ تھی۔ کتابوں سے محبت کرتی تھی اور دل میں چھپی ہوئی خواہش رکھتی تھی کہ کبھی کوئی سے لفظوں میں چاہے، بنا شرط بنا تقاضے کے۔ حسن لاہور سے آیا ہوا ایک ذہین اور کھلا مزاج لڑکا جو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ شاعری کا بھی شوقین تھا، اس یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر آیا تھا۔ وہ صوفیہ سے پہلی بار لائبریری میں ملا جہاں پر ایک پرانی کتاب دونوں کے نظریں ایک ساتھ پڑھے۔ وہ معمولی لمحہ ایک خاموش آغاز بن گیا، پھر ملاقاتیں ہوئی، پھر کتابوں کے تبادلے، پھر نظموں میں چھپی باتیں اور دلوں میں چھپے جذبات۔ حسن صوفیہ سے محبت کرنے لگا، وہ اسے نہ صرف پڑھتا بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ ویورز، صوفیہ کو بھی اس کے خلوص نے جو کر لیا، مگر وہ ایک خوف کے ساتھ جیتی تھی۔ اپنے والد جنہوں نے اس کے بڑے بہن کو صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ اس نے اپنے پسند سے شادی کی تھی، صوفیہ کے لیے اپنی محبت کو زبان دینا گناہ جیسا تھا اور حسن کے لیے چپ رہنا سزا۔ جب حسن نے رشتہ بھیجا تو صوفیہ کے والد نے بغیر ملے انکار کر دیا کہ ہم بیٹے کو بیچا نہیں کرتے، محبت